پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کچھ روز قبل ہم نے اپنے اس پروگرام میں گڈ گورننس کے حوالے سے جو فیصلے ہوئے ہیں وزیر اعظم ہاؤس کی جانب سے، اس حوالے سے ہم نے تفصیل سے اپنے ناظرین کو بتایا تھا۔ اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان ٹیلی ویژن کارپوریشن کے سابق ایم ڈی مینیجنگ ڈائریکٹر جناب ارشد خان۔ ہم ان سے ان کا ابھی موقف جانیں گے۔ بہت بہت شکریہ خان صاحب، آپ نے ہمیں آج اس پروگرام میں جوائن کیا ہے۔ ایک تو آپ اپنا موقف بھی بتائیے اور ذرا اپنے پروفیشنل کریئر کے بارے میں بھی بتائیے۔ صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا۔ دیکھیے، پہلے تو میں سب سے پہلے اپنی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے این ای ڈی یونیورسٹی سے انجینئرنگ کی ہے اور پھر اس کے بعد بوسٹن یونیورسٹی سے میں نے انفارمیشن سسٹمز میں ماسٹرز کیا ہے، اور اس کے بعد میں نے ہینلی اسکول آف مینجمنٹ یو کے سے بزنس مینجمنٹ میں ڈپلوما کیا۔ یہ تو میری اکیڈیمک بیک گراؤنڈ ہے۔ جہاں تک میرا پیشہ ورانہ خدمات کا تعلق ہے تو میرے 26 سال کے کیریئر میں تقریباً 15 سال میں نے نیشنل اور ملٹی نیشنل آرگنائزیشن کے ساتھ کام کیا ہے، اور پچھلے تقریباً 11-12 سال سے میں پبلک سیکٹر سے منسلک رہا، جس میں بطور چیف ایگزیکٹو یو فارم، ایم ڈی پی ٹی وی 2004 سے 2006، پھر چیئرمین پاکستان پوسٹل سروس، اور لاسٹلی جو ہے دوبارہ ایز ایم ڈی پی ٹی وی۔ ان سب اداروں میں میری کارکردگی جو ہے وہ روز روشن کی طرح واضح ہے، اور میں یہ بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میری خدمات کے اعتراف میں 2006 میں مجھے گورنمنٹ نے ستارہ امتیاز بھی نوازا تھا، بھی عطا کیا تھا۔ اب میری جو دوبارہ پی ٹی وی میں تعیناتی ہوئی ہے ایز ایم ڈی دسمبر 2008 میں ہوئی، جب پی ٹی وی کی مالی حالت جو ہے وہ کافی مخدوش تھی۔ میں یہاں یہ بات فخر سے کہنا چاہتا ہوں جاوید صاحب کہ میری پبلک سیکٹر میں تمام اپوائنٹمنٹس کی بات کر رہا ہوں، اس کی طرح اس دفعہ بھی پی ٹی وی میں میری جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ میری پچھلی کارکردگی کی بنیاد پر مکمل طور پر میرٹ پر بغیر کسی سفارش یا ریفرنس کی گئی تھی، اور اس کا میں کریڈٹ جو ہے مکمل طور پہ اس گورنمنٹ کو دیتا ہوں۔ اب جہاں تک اس ٹینیور میں میری پرفارمنس کا تعلق ہے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 31 دسمبر 2008 کو پی ٹی وی جو ہے وہ تقریباً 32 کروڑ کے خسارے میں تھا۔ اس کے علاوہ ادارہ جو ہے وہ 44 کروڑ کے بینک اوور ڈرافٹ پہ چل رہا تھا۔ 70 کروڑ سے زیادہ کی رقم سپلائر آرٹسٹوں کی ہمارے ذمہ واجب الادا تھی۔ کیش فلو کی صورتحال وہ زیادہ اچھی نہیں تھی۔ الحمدللہ اس عرصے میں جو اقدامات میں نے یا میری ٹیم نے اٹھائے، اس سے ادارے کی جو مالی حالت ہے وہ سنبھلنے لگی، اور ادارہ جون 2009 میں 12 کروڑ کے منافع میں آ گیا۔ 70 کروڑ جو ادارے کے ذمہ واجب الادا تھے سپلائر کے، آرٹسٹوں کے، سٹاف کے، وہ تمام کے تمام ادا کر دیے گئے۔ 44 کروڑ کا جو بینک اوور ڈرافٹ جس میں چل رہا تھا ادارہ، وہ تمام کا تمام واپس کر دیا گیا۔ 59 کروڑ کی ریکوریز جو ایڈورٹائزر کے ذمہ تھیں، اس میں سے 55 کروڑ جو ہے وہ وصول کر لی گئی، جس کو سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی نے بھی بہت سراہا۔ اس کے علاوہ ہم نے ای ایس پی این کے ساتھ ہماری ایک کرکٹ کی ڈیل تھی، جس کو میں نے یا میری ٹیم نے ری نیگوشیٹ کیا، اور اس کو ہم نے تقریباً 34 کروڑ کی اس میں سے بچت کی۔ اس کے علاوہ ہمارے انکم ٹیکس کے ریفنڈ بہت عرصے سے پھنسے ہوئے تھے، اس میں سے بھی ہم نے محنت کر کے 35 کروڑ کا جو ریفنڈ ہے وہ ادارے کو دلوایا۔ اس کے علاوہ گورنمنٹ کے ذمہ بہت سی ریکوریز ہماری پھنسی ہوئی تھی جو نان وائبل کے اگینسٹ ہمارے کلیم سے، اس میں 1 ارب سے زیادہ کی جو رقم ہے، جو 89 سے کلیم چلے آ رہے تھے لیکن somehow we could not manage to get it out، وہ ہم نے نکلوائے۔ اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو مالی حالت اوور آل بہتر ہوئی ادارے کی، تو گورنمنٹ کی پالیسی کے مطابق ہم نے 800 سے زیادہ لوگوں کو یہاں مستقل بھی کیا۔ اس کے علاوہ جتنی بھی عیدیں آئیں ان پہ لوگوں کو بونس بھی دیا گیا۔ اس کے علاوہ بھی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ زیادہ نہیں، آپ کی طرح تو شاید ہم ابھی ٹائم لگے گا پہنچنے میں، لیکن یقیناً نیوز، کرنٹ افیئرز اور پروگرامز میں ہم نے کچھ نہ کچھ بہتری لائی، جس کو وزیر اعظم صاحب نے خود اور پبلک اکاؤنٹ کمیٹی نے بھی سراہا۔ یہ میں نے آپ کو پورا ایک اوور آل پکچر دی اپنی بیک گراؤنڈ کی اور اس ٹینیور میں پی ٹی وی میں میری پرفارمنس کی۔ بہت بہت شکریہ جناب ارشد خان صاحب، سابق مینیجنگ ڈائریکٹر پاکستان ٹیلی ویژن کارپوریشن، اپنے موقف سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے، اپنے ایجوکیشنل کریئر اور اپنے پروفیشنل کریئر کے حوالے سے ہم سے گفتگو کر رہے تھے۔
اور اب ہم بات کریں گے اسلامیہ کالج یونیورسٹی کے ہمارے انتہائی محترم پروفیسر اجمل خان، جنہیں 7 ستمبر کو ان کے گھر سے یونیورسٹی جاتے ہوئے، اسلامیہ کالج یونیورسٹی جاتے ہوئے اغوا کر لیا گیا تھا۔ اب کالعدم تحریک طالبان نے اغوا ہونے والے اسلامیہ کالج یونیورسٹی کے وائس چانسلر جناب پروفیسر اجمل خان کی ویڈیو جاری کر دی ہے، جس میں ڈاکٹر اجمل خان نے حکومت طالبان کے ساتھ بات چیت کرنے اور اپنی رہائی کی اپیل کی ہے۔ فوٹیج میں اجمل خان کے پیچھے 2 نقاب پوش بندوق بردار کھڑے ہیں۔ ڈاکٹر اجمل خان نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ وہ دل کے مریض ہیں اور ان کا زیادہ دیر تک طالبان کے ساتھ رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ انہیں تحریک طالبان نے عوامی نیشنل پارٹی کے سربراہ اسفندیار ولی خان کا رشتہ دار اور سرکاری ملازم ہونے کی وجہ سے 7 ستمبر کو اپنے دفتر جاتے ہوئے راستے میں اغوا کیا، لیکن 1 مہینہ گزرنے کے باوجود ان کو رہا نہیں کیا جا سکا ہے۔ محترم اجمل خان، جو کہ تعلیمی ایک کریئر کے حساب سے اور اسٹوڈنٹ افیئرز کے انچارج رہنے کے حساب سے اپنا ایک مضبوط بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں، انہوں نے طلبہ اسفندیار ولی خان، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا امیر حیدر خان ہوتی اور خیبر پختونخوا کے گورنر اویس احمد غنی سے اپنی رہائی کے لیے کوششیں کرنے کی اپیل کی ہے۔ جناب اجمل خان کے پروفائل کے متعلق ہم آپ کو کچھ بتاتے چلیں۔ پشاور یونیورسٹی سے انہوں نے قانون کی ڈگری حاصل کی، اس کے ساتھ ساتھ پشاور یونیورسٹی سے ہی جناب اجمل خان نے اکنامکس میں بھی ماسٹرز کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے ابتدائی تعلیمی کریئر میں اور ابتدائی پروفیشنل کریئر میں انہوں نے گومل یونیورسٹی جوائن کی اور گومل یونیورسٹی میں وہ اسسٹنٹ پرووسٹ کی حیثیت سے کام کرتے رہے، جن کا براہ راست تعلق ہاسٹل اور ہاسٹلز کے افیئر کے ساتھ ہوتا ہے۔ تقریباً 1979 میں انہوں نے پشاور یونیورسٹی کو جوائن کیا ایز این اسسٹنٹ پرووسٹ، اور ان کے اخلاق، ان کے بہترین اخلاق ہی بنیاد بنی انہیں اسٹوڈنٹ افیئر کا انچارج ہی رکھا گیا پشاور یونیورسٹی میں۔ اس کے بعد انہیں پرووسٹ تعینات کر دیا گیا اور وہ تقریباً 20 سال تک پشاور یونیورسٹی کے پرووسٹ رہے۔ اس دوران پشاور یونیورسٹی کے ہاسٹلز کی ذمہ داری، خواتین و حضرات کے ہاسٹلز کی ذمہ داری، اس کے ساتھ ساتھ جناب جو ایکیڈیمک فنکشنز یا اس کے ساتھ ساتھ جو کو کریکولر ایکٹیویٹیز تھی ان کے بھی وہ انچارج رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کو بعد میں پشاور یونیورسٹی کا رجسٹرار بنا دیا گیا، اسلامیہ کالج کا پرنسپل بنا دیا گیا۔ اس کے بعد ان کو ان کی بہترین پرفارمنس پر گومل یونیورسٹی کا وائس چانسلر بنا دیا گیا، اور وہ اسلامیہ کالج یونیورسٹی جو کہ اسلامیہ کالج تھا اس کے پہلے وائس چانسلر بنے۔ ان کے ساتھ ان کے ڈرائیور محب اللہ کو بھی اغوا کیا گیا ہے اور وہ بھی ان کے ساتھ ہیں۔ جناب اجمل خان انتہائی محترم، قابل، شفیق اور محبت کرنے والے انسان ہیں، اور یہی وہ بنیاد تھی کہ ان کا جو پشاور یونیورسٹی میں کریئر رہا اسٹوڈنٹس کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے اور ان کے مسائل حل کرنے کے حوالے سے، وہ انتہائی مقبول رہا، وہ انتہائی مقبول پروفیسر رہے۔ اور ان کے خاندان کے قریبی ذرائع سے ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ ان کے اسفندیار ولی خان کے ساتھ کوئی براہ راست رشتہ داری بھی نہیں ہے۔ حکومت خیبر پختونخوا سے اپیل ہے کہ ان کی بازیابی کے لیے وہ بھرپور کوششیں کریں۔ وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، اور بریک کے بعد ہمارے اس پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا۔